بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ جو دوست کی فرقے ہیں یہ سب ان کے جھگڑے ہیں۔ سب فرقے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں اور سب اس کی ترجمے تفسیریں بھی لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اختلاف ہے ایک دوسرے سے۔ سب فرقے ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان فرقوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں۔ تو سورۃ بقرہ میں آپ دیکھیں 78، 79، 80، 81 نمبر، یہ 4 آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حافظ قاری وغیرہ ہیں، اب یہ کس فرقے میں نہیں ہیں؟ ہر فرقے میں حافظ ہیں، قاری ہیں، یہ مفتی ہیں، سب فرقوں میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف پڑھنا جانتے ہیں، زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں، اور ان کو شعور نہیں ہے، قرآن پاک کا شعور نہیں ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسی لیے ان کے علیحدہ علیحدہ فرقے ہیں، سارے ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں اور سب اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود من گھڑت کتابیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر ان کی کمائی کھاتے ہیں، جیسے تویز گنڈے یا تقریروں کی کتابیں لکھ کر ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نقصان والی کمائی ہے ان کے لیے، اس میں کوئی ان کے لیے بہتری نہیں ہے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، گئے بھی تو چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا؟ کبھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ تو ہے قرآن پاک میں۔ یہ فرقوں کے بارے میں حافظ قاری جو قرآن زبانی پڑھتے ہیں، یا جس طرح ہر فرقے کے مولوی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ہم سے تو افضل ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کوئی ایسا فرقہ ہے جس میں یہ قرآن نہیں پڑھاتے یا قرآن نہیں پڑھتے؟ مرزئی بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، کافر ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی جن کو کہتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سپاہی صحابہ بھی پڑھتے ہیں، سپاہی محمد بھی پڑھتے ہیں، رافضی بھی پڑھتے ہیں، خارجی بھی پڑھتے ہیں، سارے اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسی میں فرقے بھی بناتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، لیکن یہ باز نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ، اس کی 4 آیات 78، 79، 80، 81، اس میں جس کو شک ہو وہ پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ، یہ سیاستہ میں کتاب ہے ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس میں 3991، 92، 93 یہ 3 حدیثیں ہیں، اور بھی جس حدیث میں چاہیں دیکھ لیں فرقوں کا باب اور ان فرقوں کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ 72 فرقے، یہ یعنی متفقہ علیہ فگر ہے، 72 فرقے سارے دوست کی۔ اب اس میں 93 نمبر حدیث جو ہے 3993، اس میں کھلم کھلا صاف لفظ موجود ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا سنتین و سبعین فرقۃ کلھا فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے دوزخی ہوں گے، سب دوزخی ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ سب دوزخی، فرقۃ کلھا فی النار۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فرقے بناؤ نہ بناؤ فرقے، لیکن یہ باز نہیں آتے۔
ابھی ایک نیا فرقہ مولویوں نے کھڑا کیا ہے، مسلم ربانی اپنے آپ کو وہ لکھتے ہیں، مسلم ربانی، وہ بھی فرقہ نیا فرقہ بن گیا۔ اسی طرح یہ فرقے سارے جو ہیں سارے دوست کی ہیں، سرکار نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوست کی ہوں گے، جدھر سے بھی حدیثوں میں یہ دیکھ لیں۔ اور پھر یہ دوست کی جو ہیں فرقے جو دوست کی ہیں کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے۔ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو یا آیت ہو کہ کبھی یہ نکل آئیں گے تو وہ بھی ہماری رہنمائی فرما دیں، بالکل دوست کی۔ اور اللہ رسول کے فرمان پر ہمارا یقین ہے، ہم عین الیقین ہیں کہ جو اللہ رسول نے فرما دیا بالکل وہی ہوگا۔ یہ بالکل دوست کی فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے، جس کے ساتھ فرقے کا لفظ لگ گیا وہ دوست کی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ اے نبی ان منافقوں کو نکال دو اپنی مسجد سے۔ یہ جو 300 منافق تھے ان کے نام آ گئے تھے سورۃ توبہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان منافقوں کو مومنین میں ان کا بیٹھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام لے لے کر وہ 300 منافقین جو تھے ان کو مسجد نبوی سے نکال دیا، اور ان کے نام لے لے کر کے نکل جاؤ، عبداللہ بن ابی نکل جائے، اس طرح نام لے لے کر آپ نے فرمایا نکل جاؤ۔ اور پھر دیکھیں کبھی بھی ان کو سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی، کسی صحابی نے ان سے تعلق نہیں رکھا، کسی نے ان سے بحث نہیں کی، کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیوں نکالا، اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کیوں نکالا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم منافق تھے، ہمیں نکال دیا۔ تو اس طرح بھائی ان منافقوں سے بحث کا کیا کرنا؟ اب یہ کچھ بھی کہیں، جس طرح یہ صلاۃ و سلام پر جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی ان فرقوں میں ہیں، جو کہتے ہیں جائز ہے وہ بھی ان فرقوں میں ہیں۔ یہ اب اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں، یہ فرقے جو ہیں ہم عین الیقین ہے کہ یہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ تو اب دوزخیوں کی بات کیا مانیں گے ہم؟ یہ کہیں جائز ہے جب بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ کہیں ناجائز ہے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، اذان سے پہلے کہیں جائز ہے جب بھی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے، قطعی فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ دوزخی ہیں سارے فرقے۔ تو اب یہ بحث بھی انہی کی ہے۔ اب دیکھیں کوئی اللہ کے بارے میں کہے جی میرے ساتھ یہ اس کی بحث کرو کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں یا 10 ہیں، تو اور وہ کہے میرے پاس دلیلیں ہیں کہ اللہ 2 ہیں یا اللہ 4 ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم عین الیقین ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کوئی کہے کہ اس کے بارے میں یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ابلیس ہے، ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، اللہ کے واحد ہونے میں اس کو شک ہے، یا اس کو یقین ہے کہ اللہ ایک نہیں اللہ زیادہ ہیں، تو بالکل اس کا اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اور ہماری بھی اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو اس طرح بھائی اللہ تبارک تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی کہے جی میرے ساتھ مباحثہ کر لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں کہ نہیں، بھائی ہمارا بالکل یقین ہے سرکار آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اس کے بارے میں جو کوئی شک کرے ہمیں اس کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو ان کے بارے میں بحث تو وہ کرے گا جس کو تھوڑا شک ہوگا، نعوذ باللہ ہمیں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح یہ ان فرقوں کے بارے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اس لیے ہمیں ان کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ رسول نے فرما دیا ان کے بارے میں ہمارا یقین ہے۔ تو جب یہ ہیں ہی دوزخی تو پھر ان کی بات کا کیا سننا؟
اب کسی چیز کو جائز ناجائز حرام یا حلال یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں یا حرام کر دیں، تو اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، تو میں خود سن لیتا ہوں، اور اگر دور سے بھیجتا ہے تو وہ فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ تو نہ اللہ نے کہیں فرمایا کہ اس کو اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، یا اذان کے بعد نہیں پڑھنا، یا صبح نہیں پڑھنا، یا شام نہیں پڑھنا۔ اللہ نے کہیں بھی یہ منع نہیں فرمایا کہ کس ٹائم پڑھو یا کس ٹائم نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اور میرے فرشتے بھی صلاۃ و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ جو فرقے دوزخی ہیں یہ تو ایمان والوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اعتراض کریں نہ کریں پھر بھی دوزخی ہیں۔ کوئی کہے فرقہ کہ جی سلام پڑھنا چاہیے، پھر بھی دوزخی ہے۔ قرآن پڑھے پھر بھی دوزخی ہے، نہ پڑھے پھر بھی دوزخی ہے۔ کیونکہ جس کے ساتھ فرقہ لگ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ فرقے سارے دوزخی ہیں، ان سے کسی قسم کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرقہ چھوڑنا چاہتا ہے، تذبذب میں ہے کہ بھئی میں تو ایسے ہی مجھے مولویوں نے پھنسایا ہوا ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے آوازار ہوں، تو پھر اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ جائز ہے، اللہ نے اس کو کہیں بھی ناجائز نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ میں اور میرے فرشتے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، آپ بھی پڑھو ایمان والو۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یہ فرقے جو ہیں یہ دوزخی ہیں بھائی، ان میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ تو ان کے ساتھ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب یہ ہیں ہی شیطان کے راستے پر، اللہ نے منع کیا فرقے نہ بناؤ، یہ باز نہیں آتے۔ شیطان کو بھی اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس نے نہیں کیا اور آگے سے بحث کرنے لگ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ملعون کر دیا۔ تو یہ جو فرقے ہیں سارے فرقے دوزخی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو فرما دیا، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ 81 نمبر آیت میں فرما دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رسول کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔